اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابوں کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی خوابوں کے بعد از اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ہم اکثر تو خواب دیکھتے ہیں اور خواب کی تعویل یا تعبیر یا جسے ہم انٹرپریٹیشن کہتے ہیں، اور اس اونائرولوجی کے لیے جو اونائرولوجکس ہوتے ہیں اس کے لیے ہم مختلف سائٹس کو سرف کرتے ہیں۔ ہم نے کچھ بھی دیکھ لیا ہے، اس کے ریلیونٹ چیز کو تلاش کرنے کے لیے اپنی تعبیر میں اس کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ کام تو سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے۔ آپ نے شیر دیکھا ہے، سمندر دیکھا ہے، موت دیکھی ہے، زندگی دیکھی ہے، غم دیکھا ہے، جشن دیکھا ہے، کوئی انسیڈنٹ دیکھا ہے، کوئی حادثہ دیکھا ہے، جانور دیکھا ہے، حشر دیکھا ہے، حشرات دیکھے ہیں، پانی دیکھا ہے، یا کوئی آپ نے کسی کو گزرے ہوئوں کو دیکھ لیا ہے، پیغمبروں کو دیکھا ہے، نبی کو دیکھا ہے، آل رسول کو زیارت ہوئی ہے، بشارت ہوئی ہے، کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ ہر خواب کی تعویل تین پرنسپل لحاظ سے، تین بنیادی لحاظ سے دیکھنے والے کی زندگی میں روشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کچھ بھی دیکھ لیا ہے، ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں گے وہ تین سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، پھر آپ کو بتاؤں گا آپ نے اگر کوئی مثال کے طور پر پرٹیکولر چیز دیکھ لی ہے تو وہ کس طرح روشن ہوتی ہے۔ جو تین سائیڈ ایفیکٹس ہیں ہر قسم کے خواب نے کچھ بھی دیکھا ہے، سب سے پہلا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے، یا تو وہ 7 دن کے اندر روشن ہوتے ہیں یا 3 دن کے اندر تعبیر آ جاتی ہے۔ دوسرا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ان خوابوں کا ہے جو 40 دن کے اندر اندر جا کر روشن ہوتے ہیں۔ جو تیسرا خوابوں کا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ کہ اس طرح کے خواب زندگی میں کبھی بھی جا کر پورے ہو سکتے ہیں، چاہے آپ کی موت سے پہلے ہی کیوں نہ پورے ہوں۔ اب ہم آئیں گے، اگر آپ کی یہ تین چیزیں سمجھ میں آ گئیں تو اب ہم آئیں گے، اگر آپ نے کچھ بھی دیکھا ہے اس کو ان پرنسپل میں رکھ کے آپ کس طرح اپنی تعبیر کو اپنی زندگی میں روشن ہوتے ہوئے وٹنس کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی نے کسی کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مرڈر ہوتے دیکھا ہے، اب یا تو وہ 3 دن میں ہو جائے گا یا 7 دن میں ہو جائے گا، 40 ڈیز کے اندر میکسیمم ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوا تو پھر وہ زندگی میں کبھی بھی ہوگا، لیکن موت اس کی قتل سے ہی ہوگی، چاہے وہ کبھی بھی ہو۔ خواب کی یہ 3 بنیادی بیسک لیولز ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے، اب کچھ بہنیں کہتی ہیں بھائی جان آپ نے تو کہہ دیا شادی ہو گئی اور ہو کے رہے گی، جبکہ ہماری تو ابھی تک نہیں ہوئی، آپ نے تو یہ تعبیر دی تھی۔ میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ خواب کے 3 بیسک لیولز ہوتے ہیں اور اسی طرح تعبیر ڈسینڈ ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کے حق میں ہو چاہے وہ آپ کے مخالف ناحق میں ہو۔ کیسے؟ اگر کسی بہن نے شادی دیکھ لیا ہے، فار ایگزامپل کھیر آئی ہے، سفید چیز آئی ہے، دوپٹہ آیا ہے، چوڑیاں آئی ہیں، بالیاں پہنائی گئی ہیں، چھوارے بٹتے ہوئے دیکھ لیے انہوں نے، یا بادام کا کوئی باغ دیکھ لیا انہوں نے، امرود کا باغ دیکھ لیا، خربوزے کا باغ دیکھ لیا ہے، یا کوئی گھوڑا دیکھ لیا ہے، کوئی ستارہ گود میں آتا دیکھ لیا ہے۔ یہ وہ پرنسپل ہیں جو کہ لڑکے اور لڑکیوں کے ایک بہت ہی صاحب نسب لڑکی کو پانے کے، یا ایک لڑکی کے بہت ہی صاحب نسب رشتے والے لڑکے کو پانے کی دلیل ہے۔ اب یا تو یہ 3 دن یا 7 ڈیز یا میکسیمم 40 ڈیز میں پورے ہوں گے، اور نہیں ہوئے تو پھر یہ دیر سے پورے ہوں گے یا اپنی سہولت پہ پورے ہوں گے۔ اب اس میں یہ عنصر بھی ہے کہ خواب اگر 40 ڈیز کے اندر اس طرح کا پورا نہیں ہوا ہے تو وہ آپ سے یہ ریکوائرمنٹ کر رہا ہے کہ آپ نے وہ صدقہ، وہ خیرات یا خواب میں جو بشارت ہوئی ہے اس کے حساب سے میجرز نہیں لیے۔ مثال کے طور پر اب کسی بیٹی نے یا کسی بیٹے نے خواب شادی کا دیکھ لیا ہے، 7 دن گزر گئے پورا نہیں ہوا، 40 ڈیز گزر گئے پورا نہیں ہوا، بھائی جان نے تعبیر دے دی گھر بیٹھو رشتہ خود ہی آئے گا۔ نہ آپ دعا پڑھ رہے ہیں، نہ آپ صدقات کر رہے ہیں، نہ آپ غازی بابا سلام کر رہے ہیں، نہ آپ اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں، نہ دعائیں مانگ رہے ہیں، نہ سجدے کر رہے ہیں، نہ نوافل پڑھ رہے ہیں، اور نہ آپ کے پیرنٹس، نہ آپ کے رشتہ دار سنجیدگی کے لیول پر جا کر ان رشتوں کو تلاش کر رہے ہیں۔
میں نے کتنی ایسے بیٹیوں کو دیکھا ہے جن کے میں خواب ایک نہیں 5-6 دفعہ اسی طرح سے انٹرپریٹ کر چکا ہوں کہ اس میں آتا ہے کہ تمہارا بہت نصیب والا رشتہ ہے، آج سال بھر ہونے کو آ گیا ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ وجہ، ان کو جب میں نے یہ کہا، انہوں نے شکوہ کیا بھائی جان آپ نے تو یہ تعبیر دی تھی۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پیرنٹس نے یا تمہارے ریلیٹیوز نے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں کچھ لوگ رہتے ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، تو ان کے ریلیٹیوز نے یا ریلیونس میں جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں، کیا انہوں نے سنجیدگی سے کسی رشتے کو فالو اپ کیا؟ تو ان کا کیا جواب تھا؟ ہمارے ہاں تو کوئی سنجیدہ ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو لڑائی جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے، ہمارے ہاں تو خاندان میں ہوتا ہے۔ جب آپ اس طرح سے کریں گے تو نہ ہم پیغمبر ہیں نہ ہم نبی ہیں، اب کیا آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا؟ یہ ہم انسان کے طور پر اگر خود ایٹریبیوٹس، کانٹریبیوٹس اگر حرکت نہیں کریں گے، موشن نہیں کریں گے، تو اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا ہے میں اس کی زندگی، اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی تقدیر بدلنا نہ چاہے۔ تو اللہ پاک تو قومیت کی بات بحیثیت عوام الناس کے اتنا بڑا پرنسپل فرما رہے، تو آپ انڈیویجول انفرادی حیثیت سے کیوں نہیں غور کرتے کہ آپ کو اس کے حساب سے موو کرنا ہوگا؟ اب جب آپ کو یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اب آپ باقی چیزوں کو بھی سمجھ لیں گے۔ سمندر دیکھا ہے، خوشی بھی ہے، ٹریولنگ بھی ہے، آپ کا مائگریٹ کرنا بھی ہے، آپ کو تعلیم کا حصول بھی ہے، اور آپ کو ایک عظیم الشان ایسی نعمت ملنے کی نوید ہے کہ جو آپ کی زندگی بدل دے۔ خواب تو آ گیا، 7 دن گزر گئے، 40 ڈیز، نہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہ آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، نہ آپ رشتوں کے لیے کر رہے ہیں، نہ آپ گریڈز حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، نہ آپ ایک اچھی تعلیم کے لیے حصول کر رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے کیا ہوگا؟ خواب تو چاہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ کو یہ ملے وہ ملے، یہ اللہ کی چاہت ہے جو خواب کے ذریعے بشارت کے طور پر آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کی ریالٹی میں اگر عمل نہیں ہے تو وہ خواب ختم ہو جائے گا، وہ روشن نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے سرکار کی حدیث ہے، خواب اڑتے پرندے کی مانند ہے، جب ایک بے وقوف تعبیر دے تو وہ منہ کے بل گر جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے حق میں تو اللہ نے اچھا کیا، لیکن آپ نے اپنی بے وقوفی سے اس کی تعبیر ہی مور تروڑ دی، اور اس کے حساب سے آپ نے اگر عمل نہیں کیا تو آپ نے اتنی بڑی نعمت کو ضائع کر دیا، ڈیفیوز کر دیا۔ پھر یہ بات کا دھیان رکھیے کہ اگر کوئی چیز آپ نے خواب میں دیکھ لی ہے، کچھ بھی دیکھا ہے، جس حساب سے دیکھا ہے، وہ اگر تھریٹ ہے، خدشہ ہے یا نعمت ہے، ہر حال میں صدقہ، خیرات، نیاز ضرور کیجئے۔ خوشی ہے تو بغیر رکاوٹ کے ملے گی، مصیبت یا موت ہے تو ناگہانی سے بچت ہو جائے گی، سرکار کی حدیث ہے۔ اگر موت کے پروانے کو بھی کوئی چیز ٹال سکتی تو وہ ہے جان کا صدقہ۔ اتنی بڑی بات سرکار نے فرما دی ہے، تو نعمت کیسے گھسٹ کے نہیں آئے گی؟ تو اگر آپ کے خواب دیر سے پورے ہو رہے ہیں یا دیر ہو رہی ہے تو یہ آپ کی طرف سے دیری ہے۔ اپنی ایفرٹس کو دیکھیے، اپنے نیاز کو دیکھیے، اپنے صدقات کو دیکھیے، اپنے عمل کو ریویو کیجئے تاکہ وہ خواب آپ کے حق میں روشن ہو۔ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔